حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ عالمی عدالت 17 جولائی کو کلبھوشن جادو کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ عالمی عدالت نے 22 فروری کو مقدمے کی سماعت مکمل کی تھی۔ کلبھوشن جادو کو پھانسی ہوگی یا پھر رہائی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ عالمی عدالت انصاف ICJ پاکستان میں گرفتار ہونے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کے مقدمے کا فیصلہ 17 جولائی کو سنائے گی۔ دفتر خارجہ کے ذرائع نے 17 جولائی کو کلبھوشن جادو کے حوالے سے ICJ کی جانب سے کیس کے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ اور بھارتی نیوی کی حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن جادو کو 3 مارچ 2016 عیسوی کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، جس پر جاسوسی اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات تھے۔ عالمی عدالت نے بھارت کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے کی سماعت دونوں ممالک کے وکلاء کے دلائل ختم ہونے کے بعد 22 فروری 2019 کو مکمل کی تھی۔ ICJ سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کلبھوشن جادو کیس کی عوامی سماعت مکمل ہو گئی ہے، جس کے بعد اب عدالت میں مشاورت ہوگی۔ پیس پیلس میں 18 فروری کو شروع ہونے والی آخری سماعت کے دوران پاکستانی وفد کی قیادت اٹارنی جنرل انور مقصود نے بطور ایجنٹ کی تھی، جبکہ بھارتی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری دیپک میتل کر رہے تھے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ عدالت کیس کا فیصلہ عوامی سطح پر سنائے گی، تاہم فیصلے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ عالمی عدالت میں پاکستان کی جانب سے بیرسٹر خاور قریشی کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ را کے لیے کام کرنے والے بھارتی نیوی کی حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن جادو عرف حسین مبارک پٹیل کو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 3 مارچ 2016 عیسوی کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ بھارتی جاسوس نے مجسٹریٹ اور عدالت کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ انہیں را کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے منصوبہ بندی اور رابطوں کے علاوہ امن کی عمل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کلبھوشن نے یہ بھی کہا تھا کہ 2004 اور 2005 میں اس نے کراچی کے کئی دورے کیے، جن کا مقصد را کے لیے کچھ بنیادی ٹاسک سر انجام دینا تھا، جبکہ 2016 عیسوی میں وہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا۔ ویڈیو میں کلبھوشن جادو نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان میں داخل ہونے کا مقصد فنڈنگ لینے والے بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقات کرنا تھا۔ بعد ازاں اپریل 2017 عیسوی کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے کلبھوشن جادو کو پاکستان کی جاسوسی، کراچی اور بلوچستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی توثیق 10 اپریل کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کی تھی۔ بھارت نے 9 مئی 2017 عیسوی کو عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن جادو کی پھانسی کے خلاف اپیل دائر کی تھی اور درخواست کی تھی کہ ICJ پاکستان کو بھارتی جاسوس کو پھانسی دینے سے روکے۔ عالمی عدالت انصاف میں کی گئی درخواست میں بھارت نے پاکستان پر ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا کہ ویانا کنونشن کے مطابق جاسوسی کے الزام میں گرفتار شخص کو رسائی سے روکا نہیں جا سکتا۔ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ کلبھوشن جادو ایک بے قصور تاجر ہے جسے ایران سے اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر زبردستی را ایجنٹ ہونے کا اعتراف کروایا گیا، لیکن بھارت اغوا کیے جانے کے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ خیال رہے کہ 13 دسمبر 2017 عیسوی کو کلبھوشن جادو کے معاملے پر بھارت کی شکایت پر پاکستان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں جوابی یادداشت جمع کرائی گئی تھی، جس کے بعد گزشتہ برس 18 مئی کو عالمی عدالت انصاف ICJ نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کلبھوشن کی پھانسی روکنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد دفتر خارجہ نے آگاہ کیا تھا
کہ ICJ کے حکم پر حکومت پاکستان نے متعلقہ اداروں کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ واضح ہے کہ بھارت کی جانب سے کیے گئے دعووں پر اب تک پاکستان اور بھارت کی جانب سے دو جوابات داخل کروائے جا چکے ہیں۔ تاہم بھارت یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا کہ کلبھوشن جادو بھارتی بحریہ سے کب اور کس طرح ریٹائر ہوا، کیونکہ پکڑے جانے کے وقت کلبھوشن کی عمر 47 برس تھی۔ علاوہ ازیں بھارت کو اس بات کی وضاحت دینے کی ضرورت ہے کہ کلبھوشن جادو کے پاس جعلی شناخت کے ساتھ اصلی پاسپورٹ کیسے آیا، جس کو اس نے 17 مرتبہ بھارت آنے جانے کے لیے استعمال بھی کیا، اور اس میں اس کا نام حسین مبارک پٹیل درج تھا۔ دسمبر 2017 عیسوی میں پاکستان نے کلبھوشن جادو کے لیے ان کی اہلیہ اور والدہ سے ملاقات کے انتظامات کیے تھے۔ یہ ملاقات پاکستان کے دفتر خارجہ میں ہوئی، جہاں کسی بھی بھارتی سفیر یا اہلکار کو کلبھوشن کے اہل خانہ کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مذکورہ ملاقات کے دوران کلبھوشن جادو نے اپنی اہلیہ اور والدہ کے سامنے بھی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی کا اعتراف کیا تھا۔